بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شطرنج ایپیسوڈ 18۔ میں خاموشی سے حافظ صاحب کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اس موضوع پر ان سے کوئی گفتگو نہ کی۔ خود حافظ بشیر کو اس فرار کے لیے اپنے ساتھی بنانے کا کوئی خیال میرے ذہن میں نہیں تھا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ وہ اس احساس کو ہی کھو بیٹھے ہیں۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ فرار کے مختلف منصوبے میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ ویسے یہ بات بھی بے چینی کا باعث تھی کہ کمبخت چمن مجھے یہاں پہنچا کر بھول گیا تھا، حالانکہ سیر جبار کے سلسلے میں نے اس سے نرمی کا اظہار کیا تھا۔ چمن کے بارے میں اب یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ سیٹھ جبار کا آدمی ہے اور اس کے سارے اقدامات بھی سیٹھ جبار کے اشاروں پر ہوتے ہیں، اور سیٹھ جبار اس بات پر تلا ہوا تھا کہ میں خود کو ایک چونٹی کی طرح حقیر سمجھنے لگوں اس کے سامنے۔ اگر سچائی سے سوچا جاتا تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی تھی، کہاں سیٹھ جبار ایک بین الاقوامی شاطر جس کے پاس ہزاروں گنڈے موجود تھے، اور کہاں میں۔ میری کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے سامنے۔ اگر میں خلوص دل سے اس کے گروہ میں شامل ہو بھی جاتا تو اسے کون سا بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا مجھ سے؟ اس کی دولت مجھ سے ہزار گنا خطرناک لوگوں کو خرید سکتی تھی۔ سیٹھ جبار نے مجھے صرف اس لیے گھاس ڈالی تھی کہ وہ چوہے بلی کے کھیل کا شوقین تھا اور اپنے دشمنوں کی بے بسی سے لطف اندوز ہو کر ذہنی سکون حاصل کرتا تھا۔ میرے ساتھ بھی یہی کیفیت تھی۔ اس جزیرے پر قید کر کے وہ لوگ مجھے بھول گئے تھے۔ انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میں ان کے لیے ان تمام مزدوروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، لیکن میں یہ طویل انتظار برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں کسی تحریک کا خواہش مند تھا۔ امی اور فریدہ زندہ تھیں۔ اگر خدا کی مرضی ہوئی تو میں کسی نہ کسی دن ان سے ضرور مل لوں گا، ورنہ جدوجہد میں ہی جان دے دوں گا۔ میں اس برائی سے شکست نہیں مان سکتا تھا۔ دوسرے دن حسب معمول ہم کام پر چل پڑے۔ پہاڑیوں کے مشرقی حصے میں مجھے پتھر توڑنے کا کام پر لگا دیا گیا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سیٹھ جبار کے خلاف میرے دل میں بے پناہ نفرت تھی اور میں زیادہ تر اسی کے خیالوں میں کھویا رہتا۔ پہاڑوں کی ڈھلان میں اس جگہ جہاں پہاڑیاں توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، برگز کا ایک عظیم الشان درخت کھڑا تھا۔ برگد کا درخت بہت قدیم معلوم ہوتا تھا۔ اس کے تنے کا پھیلاؤ عظیم الشان تھا۔ داڑیاں لٹک کے زمین پر دور دور تک پھیل گئی تھی۔ اس طرف مزدور نہیں تھے۔ درخت کو دیکھ کر میں یوں ہی بے خیالی کے عالم میں اس طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے پاس اور کوئی مزدور نہیں تھا، لیکن دفعتاً درخت کی جڑ کے پاس کسی شے کو متحرک دیکھ کر میں چونک پڑا۔ نہ جانے کیا چیز تھی، شاید کوئی ہاتھ رینگ رہا تھا، لیکن پھر دو ہاتھ نمایاں ہوئے، پھر ایک سر اور پھر ایک انسان باہر نکل آیا۔ ایک قوی ہیکل مزدور۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک سمت دوڑنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں پتھر توڑنے کا ہتھوڑا موجود تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، البتہ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ بلندی پر پہنچ کر وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن میرے دل میں کریز پیدا ہو گئی۔ وہ برگد کے درخت کے پاس کیوں گیا تھا؟ کوئی خاص بات ہی تھی۔ اس کا انداز چوروں کا سا تھا۔ دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر جب دوپہر کے کھانے کی چھٹی ہوئی تو میں اپنا کھانا لے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ معصوم سے حد و حال کا مالک نوجوان تھا۔ عمر 24-25 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ بدن چوڑا اور گھٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ وہ میرے اس طرح آ بیٹھنے سے کچھ نروس سا ہو گیا تھا۔ بالآخر میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ چونک پڑا لیکن کچھ بولا نہیں۔ میں چند لمحات انتظار کرتا رہا، پھر میں نے دوبارہ کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ گلاب۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میرا نام منصور ہے۔ ایک بات بتاؤ گے گلاب؟ میں نے کہا اور وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم ڈھلان پر برگد کے درخت کی جڑ میں کیا کر رہے تھے؟ میرا یہ سوال اس کے لیے شاید بہت خوفناک تھا۔ وہ سہمی سہمی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے نزدیک رکھا وزنی ہتھوڑا اٹھایا اور پوری قوت سے میرے اوپر پھینک مارا۔ میں اگر فوراً اچھل کر ایک طرف نہ ہو جاتا تو میری کھوپڑی پاش پاش ہو جاتی۔ ہتھوڑا ایک چٹان پر پڑا اور ایک پتھر درمیان سے ٹوٹ گیا۔ اس سے ہتھوڑے کی ضرب کی وقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ دیوانہ وار اٹھ کر مجھ پر جھپٹا اور میں نے اس کی زد سے بچتے ہوئے کہا، کیا کرتے ہو؟ پاگل ہو تم؟ میری بات تو سن لو۔ لیکن وہ خوف سے پاگل ہو گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے کہا اور قریب پڑا ہوا ایک وزنی پتھر اٹھا لیا۔ دوسرے لمحے اس نے مجھے وہ پتھر مجھ پر پھینک مارا اور میں نے اس کی یہ ضرب بھی حالی کر دی، لیکن میں اس کے پاگل پن سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ میری توقع کے مطابق اس نے کسی جنگلی بھینسے کی طرح مجھ پر چھلانگ لگائی، لیکن میں محتاط تھا۔ میں نے اسے ایک ہاتھ پر روکا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ پر زوردار گھونسا مارا۔ وہ درد سے دوہرا ہو گیا۔ دوسرا موقع میں نے اس کی ٹھوڑی پر رسید کیا، پھر تیسرا اور چوتھا۔ وہ گر پڑا، لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس کے منہ اور ناک سے خون کی ندیاں چل رہی تھیں اور سارا لباس خون آلود ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چیتے کی طرح ہونہار ہو رہا تھا۔ دوسری بار وہ مجھ سے لپٹ گیا اور اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں جان بچاؤں۔ چنانچہ میں اپنی مخصوص جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ 2-3 ضربوں نے اسے لٹا دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی بے ہوشی کے بعد میں نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، یہ جاننے کے لیے کہ ہماری اس جنگ کو اور کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن خوشبختی تھی کہ یہ جنگ ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ چند مسلح محافظ اس چٹان کی دوسری طرف موجود تھے، لیکن انہیں کسی بات کا شبہ نہیں ہوا تھا۔
اس کے علاوہ دوسرے مزدور بھی ہم سے دور نہیں تھے، لیکن کسی کو اس جنگ کا اندازہ نہیں تھا۔ گلاب کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی اور اس کے لیے کوئی ترکیب ضروری تھی، اس لیے میں نے جلدی جلدی چند پتھر اٹھا کر اس کے بدن پر ڈالے، پھر ایک بڑا پتھر اٹھا کر دوسرے پتھر پر مارا جس سے زوردار آواز پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں زور سے چیخا تھا۔ محافظ میری آواز سن کر دوڑ پڑے اور آن کی آن میں میرے پاس پہنچ گئے۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اوپر سے پتھر لڑک پڑے ہیں اس پر، یہ یہاں کام کر رہا تھا۔ میں نے بدحواسی کے انداز میں کہا، اوہ کافی زخمی ہو گیا ہے، اٹھاؤ اسے، اٹھا کر لے چلو۔ محافظوں نے مجھ سے کہا اور میری مراد پوری ہو گئی۔ میں نے بے ہوش نوجوان کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور تیز رفتاری سے احاطے کی طرف چل پڑا۔ احاطے میں کمپاؤنڈ ٹائپ کے آدمی نے اس کے زخموں کو صاف کر کے دوا لگائی، پھر بتایا کہ کوئی خاص زخم نہیں تھا۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں زخمی مزدور کا خیال رکھوں اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گلاب کو ہوش آ گیا۔ چند لمحات وہ حالہ میں تکتا رہا، پھر اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ایک ہی مصیبت کے شکار ہیں ہم دونوں گلاب، پھر میں تمہارا دشمن کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میں نے تمہیں برگد کی جڑ سے نکل کر اوپر جاتے دیکھا تھا، میرے علاوہ تمہیں اور کوئی اور بھی دیکھ سکتا تھا؟ میں خود بھی چاہتا تو وہاں جا کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ تم وہاں کیا کرنے گئے تھے، لیکن میں نے یہ سوال تم سے کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا دل صاف ہے، اور پھر تم خود سوچو یہاں کون اپنی خوشی سے قید ہے؟ ہم سب اس عذاب کے شکار ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے دوست بھی۔ یہ بات کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ گئی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے انداز میں خجالت پیدا ہوئی اور پھر وہ آہستہ سے بولا، میں شرمندہ ہوں، چلو بھول جاؤ اس بات کو کہ ہماری جنگ ہوئی تھی، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں۔ وہ چند لمحات خاموش رہا، پھر بولا، یہاں کون لایا مجھے؟ میں کس طرح؟ میرا مطلب ہے، کندھے پر ڈال کر، خدا کا شکر ہے کہ ہماری جنگ کسی نے نہیں دیکھی، ورنہ اس کی وجہ بھی تو بتانی پڑتی۔ تو اس نے خوش ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ہاں میں نے ان سے یہی کہا کہ تم پر چند پتھر لڑک پڑے ہیں اور تم زخمی ہو گئے ہو۔ اوہ تمہارا بہت بہت شکریہ، یہ مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی، مگر میں تمہارے سوال پر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن تم بہت طاقتور ہو، کیا تم بھی پہلوانی کرتے رہے ہو؟ بدن سے نظر تو نہیں آتے۔ تم پہلوانی کرتے تھے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، چودھری نذیر کا پٹھا تھا میں، چودھری صاحب فخر کرتے تھے مجھ پر، میں 20 کشتیاں مار چکا ہوں، بس اس کے بعد تقدیر ساتھ چھوڑ گئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں یہاں پر؟ 1.5 سال سے زیادہ۔ میں نے گہری سانس لی، پھر میں نے پوچھا، مجھے اب بھی نہیں بتاؤ گے گلاب کہ تم درخت کے پاس کیوں گئے تھے؟ میرے اس سوال پر وہ کچھ پریشان ہو گیا، چند لمحات خاموش رہا، پھر بولا، بات بہت خطرناک ہے منصور بھائی، تم بالکل بے فکر رہو، میں بھی تمہاری طرح مصیبت کا شکار ہوں۔ ایک مصیبت زدہ دوسرے مصیبت زدہ کا دوست ہوتا ہے، دشمن نہیں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر استاد ناراض نہ ہو جائے۔ استاد کون؟ استاد اللہ دین، وہ بہت خطرناک آدمی ہے جی، 6 سال جیل کاٹ چکا ہے، اس بار بھی جیل سے بھاگا تھا اور پولیس سے چھپ کر نکل رہا تھا کہ ان لوگوں کے چکر میں پڑ گیا۔ یہی موجود ہے وہ؟ ہاں منصور بھائی، بہرحال میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا گلاب، تمہارا دل چاہے تو مجھے اس بارے میں بتا دو، ورنہ میں مجبور نہیں کروں گا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس درخت کے پاس جا کر کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، میں نے کہا، اور گلاب سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر بولا، نتیجہ کچھ بھی ہو، اللہ مالک ہے، ہمارا راز اب تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، اس لیے کچھ چھپانا بیکار ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ منصور بھائی، کیا تم پوری زندگی یہیں گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہرگز نہیں، میں نے جلدی سے کہا، یہاں سے فرار کی کوشش کروں گا، میں نے جواب دیا۔ گلاب کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے، ان میں خوشی کا عنصر نمایاں تھا۔ تب پھر ہاتھ ہلاؤ، میں نے تمہیں بھی اپنے ساتھیوں میں شمار کر لیا، میں استاد سے بات کر لوں گا۔ پہلے ہم 4 تھے، 5 ہو گئے، استاد نے فرار کا پروگرام بنایا اور ہم اس کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ بہت دنوں سے کوششوں میں مصروف تھے، لیکن کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر پائے۔ اب جب سے پہاڑیوں میں کام شروع ہوا ہے، ہماری امید بند گئی ہے، تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ استاد اللہ دین اس مہم کا سربراہ ہے؟ ہاں، وہ لومڑی کی طرح چالاک اور نڈر آدمی ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن ان لوگوں کے درمیان شریف بن کر رہ رہا ہے۔ بہرحال استاد نے ایک ذمہ داری مجھے سونپی تھی، میں وہ پوری کر رہا ہوں۔ کیا ذمہ داری تھی؟ بارودی سرنگوں کی چوری میں اب تک 4 ڈائنامائٹ کے پیکٹ چرا چکا ہوں۔ اوہ، میرے چہرے پر حیرت کے آثار پھیل گئے۔ کیسے گلاب؟ میں نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ نہایت چالاکی سے بارودی سرنگیں بچھانے کا کام حافظ بشیر کے سپرد ہے، 4-5 افراد ان کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ مجھے 3-4 بار ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے ہر بار ایک پیکٹ اڑا لیا۔ وہ کس طرح؟ بارودی سرنگوں کے ذخیرے سے، میں سرنگ لے کر جاتا ہوں، حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ اس کے فیتے کس طرح جوڑے جاتے ہیں، اور وہ مجھے 4 پیکٹ دیتے ہیں تو میں 3 لگا دیتا ہوں، کسی ایک مناسب جگہ چھپا دیتا ہوں۔ پھر دھماکے ہوتے اور حافظ صاحب سمجھتے ہیں کہ تمام سرنگیں پھٹ گئی، لیکن ویری گڈ، پھر کیا کرتے ہو؟ موقع ملتے اسے برگد کی جڑ میں چھپا آتا ہوں، اس کا تنا ایک جگہ سے کھوکھلا ہے، عمدہ منصوبہ ہے۔ بہرحال پھر ڈائنامائٹس کا کیا کرو گے؟ فرار کے روز استعمال کریں گے۔ یہ منصوبہ استاد کا ہے؟ ہاں، وہ منصوبہ بندی کا ماہر ہے، لیکن انہیں کہاں استعمال کیا جائے گا، یہ بات صرف استاد جانتا ہے۔
میں نے گہری سانس لی اور اس بارے میں سوچنے لگا. میں نہیں جانتا تھا کہ استاد اللہ دین کیا شے ہے اور اس کا کیا منصوبہ ہے، لیکن بہرحال یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہاں کچھ اور لوگ بھی فرار کا ارادہ رکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے گلاب کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، گلاب میں بھی فرار ہونے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں، استاد کو میرا نام بھی بتا دینا. ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا. اس نے کہا. شام کو سب احاطے میں واپس آ گئے تو میں گلاب کے پاس سے ہٹ گیا. اب اس کے پاس میری موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا. سارے کام معمول کے مطابق ہوئے. محافظوں نے تمام قیدیوں کی گنتی کی اور اس کے بعد ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہونے لگا. رات کو حسب معمول ایک کونے میں پڑا رہا. حافظ بشیر نہ جانے کس طرف تھے. باہر صورت اس وقت ان کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی تھی. تنہائی میں سوچنا چاہتا تھا اور چاروں طرف خاموشی چھا گئی. تھکے ماندے لوگ نیند میں ڈوب گئے، لیکن میرا ذہن اسی سلسلے میں سوچتا رہا. استاد اللہ دین سے کل دن ہی میں ملاقات ہو سکتی تھی. میں نے ان تمام قیدیوں کے حاکے دل میں دہرائے جو اس احاطے میں موجود تھے اور پہاڑوں میں کام کر رہے تھے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ ان میں استاد اللہ دین کون سا ہے. وہ جیل سے بھاگا ہوا قیدی تھا جو ملک سے باہر نکلنے کے چکر میں ان لوگوں میں آ پھنسا، لیکن واقعی چالاک آدمی معلوم ہوتا تھا جو اب تک خاموشی سے ان کے درمیان گزارا کرتا رہا اور اس طاق میں رہا کہ جہاں سے نکل جائے. باہر صورت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص اپنی استادی دکھانے پر مصر ہے. میرا مقصد ہی یہاں سے نکل جانا تھا اور اس بات کا میں مکمل فیصلہ کر چکا تھا. میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ سیٹھ جبار کسی بھولے بسرے وقت میں اس طرح مجھے یاد کرے جیسے اچانک میں اسے یاد آ گیا ہوں. اس سے قبل ہی میں یہ جگہ چھوڑ کر کہیں نکل جانے کا خواہش مند تھا، اور اگر ساتھ میں 2-4 افراد اور بھی ہوں پھر تو لطف ہی کچھ اور ہے. ڈائنامائٹ کا مسئلہ بھی واقعی مجھے پسند آیا، لیکن اس سلسلے میں استاد اللہ دین کے ذہن میں پروگرام کیا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا. یہی تمام باتیں سوچتا ہوا میں سو گیا، اور اس وقت رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دفعاتاً مجھے اپنے منہ پر کسی زبردست بوجھ کا احساس ہوا. آنکھ کھل گئی. ہر چند کے ذہن نہیں جاگا تھا، لیکن ایک لمحے میں یہ احساس ہو گیا کہ کسی نے میرا منہ بھینچنے کی کوشش کی ہے. کیوں کی ہے اس کا اندازہ سویا ہوا ذہن فوراً نہیں لگا سکتا، لیکن اعصاب شاید خود ہی عمل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے. میں نے اس کلائی پر ہاتھ ڈالے جو کافی چوڑی اور مضبوط تھی. بالوں بھری کلائی میری مٹھی میں آ کر میں نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے منہ پر سے ہٹا لیا. اچانک جھٹکے ہی سے خنجر کا وہ وار بیکار ہو گیا جو شاید میرے سینے پر کیا گیا تھا. خنجر میرے نزدیک زمین پر پیوست ہو گیا اور مجھے اس کا احساس ہو گیا کہ کوئی چیز میرے اوپر سے گزر گئی ہے. بس اسے حسیات کا کرشمہ ہی کہنا چاہیے، ورنہ سوتے ہوئے ذہن کو ان تمام چیزوں کا احساس فوراً نہیں ہوتا. لیکن میں تڑپ کر کروٹ بدلی. میں نے اسی وقت خنجر بدست شخص نے پلٹ کر مجھ پر دوسرا وار کیا. اس بار بھی قسمت نے ہی مجھے بچا لیا کیونکہ خنجر میری پسلیوں کو چھوتا ہوا دوبارہ زمین میں پیوست ہو گیا. میں نے ایک اور لڑکنی کھائی. اب مجھے احساس ہو گیا کہ کوئی مجھے قتل کر دینا چاہتا ہے. تاریکی پھیلی ہوئی تھی. قتل کرنے والے کا سایہ سا نظر آ رہا تھا. البتہ تاروں کی چھاؤں میں خنجر کی چمک میری آنکھوں کے سامنے 2-3 بار لہرا گئی. میں نے 3-4 لڑکنیاں کھا کر خود کو سنبھالا، پھر پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. خنجر بدست شخص ایک بار پھر میرے اوپر پوری مہارت سے حملہ آور ہوا تھا، لیکن اب میرے اوپر قابو پانا آسان کام نہیں تھا. 4-5 بار حالی ہونے کے بعد ایک بار پھر مجھے موقع مل گیا. میں نے اس کی کلائی پکڑی اور پوری قوت سے اسے موڑ لیا. بلا شبہ وہ شخص بے حد طاقتور تھا، لیکن میں نے اس پر قابو پا ہی لیا. میرا کھڑا ہاتھ اسی گردن پر پڑا اور وہ گرتے گرتے بچا، لیکن دوسرے لمحے وہ دوڑ پڑا تھا. میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ایک قیدی سے ٹکرا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا، جبکہ خنجر بدست شخص آن کی آن میں میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. جس شخص سے ٹکرا کر میں نیچے گرا تھا وہ بیچارہ گہری نیند میں تھا. اس کی چیخ تو نکل گئی، لیکن اس کے بعد وہ پھر کروٹ بدل کر سو گیا. میں پھرتی سے زمین پر چوپایوں کی طرح چلتا ہوا اس جگہ سے دور نکل آیا اور چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا، لیکن اب کوئی حرکت نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا. ظاہر ہے اسے تلاش کرنا ناممکن امر تھا. جو کوئی بھی تھا اسی احاطے کا مکین تھا اور اب اطمینان سے کسی بھی جگہ لیٹ گیا تھا. لیکن کون اور کیوں؟ قیدی میں میرا کوئی دشمن بھی ہے، ایسا دشمن کہ مجھے قتل کر دے؟ مجھے اپنی زندہ بچ جانے پر حیرت تھی، اور ورنہ حملہ آور کا ہر بار چوکنا ایک عجیب سی بات تھی. حملہ آور کون تھا؟ کیا گلاب کافی توانا جوان تھا اور اس کی گلائی بھی چوڑی تھی. بدن خوب طاقتور تھا، لیکن اس نے مجھے اپنی داستان سنائی تھی. کیا اس نے فریب کیا تھا؟ کیا اس نے مجھے حقیقت نہیں بتائی تھی؟ بظاہر تو اتنا گہرا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا. میں نے اسے زخمی کر دیا تھا. ممکن ہے اس کے دل میں جذبہ انتقام باقی رہا ہو، یا اپنا راز کھل جانے کے بعد وہ برداشت نہ کر سکا ہو. میں ایک دوسری جگہ زمین پر لیٹ گیا. کسی شخص کے لیے کوئی جگہ محسوس نہیں تھی. طویل و عریض احاطے میں جس کا دل چاہے جہاں لیٹ جائے. بہت دیر تک جاگتا رہا اور کم بخت نیند دوبارہ آ گئی. یہ شے ہر خطرے سے بے نیاز ہوتی ہے. اس کے بعد کسی نے مجھے جگایا تھا. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا. گلاب سے دیکھ کر میں چونک پڑا. وہ مسکرا رہا تھا. اٹھو گے نہیں؟ سورج نکل آیا ہے. او ہاں، میں نے کہا اور ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی پکڑ لی. ایک لمحے کے لیے میں نے آنکھیں بند کری، لیکن وہ کلائی نہیں تھی جو رات میرے ہاتھ میں آئی تھی. کلائی یہ بھی چوڑی تھی، لیکن اتنی نہیں تھی، اور اس پر اتنے بال بھی نہیں تھے. ایک لمحے میں میرے ذہن نے فیصلہ کر لیا کہ یہ وہ کلائی نہیں ہے جو رات کو میری گرفت میں آئی تھی. میں گلاب کی کلائی کا سہارا لے کر اٹھ گیا. قیدیوں یا مزدوروں کے درمیان ناشتہ تقسیم کیا جانے لگا.
یہ ناشتہ رات کی باسی روٹیوں اور چائے کے بڑے بڑے گلاسوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ گلاب میرے پاس سے ہٹ گیا اور میں دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کر کے ناشتہ لینے چل پڑا۔ اس سلسلے میں نے کوئی تکلف نہیں کیا۔ ناشتے کے بعد ہم ہتھوڑے لے کر چل پڑے۔ میری گہری نگاہیں ایک ایک شخص کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ آج میری ڈیوٹی ایک اور جگہ لگائی گئی تھی۔ گلاب کہیں اور کام کر رہا تھا۔ بہرحال میں کام کرتا رہا۔ کدال میرے پاس تھی اور میں کھدائی کر رہا تھا۔ دوپہر تک میں الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ کام کرتا رہا۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ حملہ آور کون تھا۔ دوپہر کی کچھ دیر تھی کہ ایک بستہ اقامت مزدور کدال ہاتھ میں اٹھائے میرے نزدیک آ گیا۔ چوڑے پرگوش سینے والا آدمی تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، ہونٹوں کو چھپانے والی مونچھوں اور سر کے گھنے اور الجھے ہوئے بالوں کی وجہ سے وہ پورا شیطان لگ رہا تھا۔ دفعتاً میری نگاہ اس کی کلائیوں پر جا پڑی اور میں چونک اٹھا۔ یہ کلائیاں بھی چوڑی اور بالوں سے بھری تھی۔ ہیلو، اس کی آواز ابری۔ کیا بات ہے؟ میں نے کسی قدر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا نام منصور ہے؟ ہاں، آگے کہو۔ مجھے اللہ دین کہتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میرے ذہن کی ایک گرہ کھل گئی۔ میں نے اس طرح ہاتھ آگے بڑھایا جسے سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ یہ 100% وہی کلائی تھی، 100% ہاتھ ملانے کا نیا طریقہ۔ وہ مسکرایا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وسیلی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ پہلے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آتی رہی، پھر وہ کچھ بے چین ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میری انگلیاں اسی کلائی میں پیوست ہو گئی تھیں۔ اس نے ہاتھوں کئی جھٹکے دیے، لیکن کلائی میری گرفت میں ہی رہی۔ وہ کسی قدر بوکھلا گیا۔ ہاتھ چھوڑو، یہ کیا حماقت ہے؟ اس نے کہا اور میں نے اسی کلائی چھوڑ دی۔ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر، میں نے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا۔ کمال کے آدمی ہو۔ وہ دوسرے ہاتھ سے کلائی مسلتا ہوا بولا۔ اسی وقت دوپہر کے کھانے کا گھنٹہ بج اٹھا۔ آؤ کھانا لے لیں، پھر باتیں کریں گے۔ کھانا لے کر ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے۔ گلاب نے تمہارا تذکرہ کیا تھا اور تمہارا بھی۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم بھی فرار ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ یقیناً خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، صرف مجھے نہیں، ہم سب کو۔ ظاہر ہے انہوں نے ہمارے لیے فرار کی آسانیاں تو نہ پیدا کی ہوں گی۔ تم گلاب کی حرکت سے کس طرح واقف ہو گئے؟ بس اتفاق سے۔ اسے راز رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں ہدایات قبول نہیں کرتا، میں نے کہا اور اس کا چہرہ سُک گیا۔ کھاتے کھاتے اس کا ہاتھ رک گیا، لیکن چند لمحات کے بعد وہ پھر نارمل ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ اکھڑ مزاج معلوم ہوتے ہو، بہرحال یہ ضروری ہے، میں نے تمہیں اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے اس وقت تک مکمل تعاون کرنا ہے جب تک کسی محفوظ مقام پر نہیں پہنچ جاتے۔ آج رات کو ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ باقی گفتگو اسی وقت تفصیل سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں نے گردن ہلا دی۔ چھٹی ختم ہونے کے بعد وہ مجھ سے دور چلا گیا اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن اب میرے ذہن کی وہ الجھن دور ہو گئی تھی کہ رات کو مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ اس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ حملہ آور اللہ دین ہی تھا، لیکن کیوں؟ میرے ذہن نے سوال کیا اور اس کا جواب بھی مجھے خود ہی مل گیا۔ اللہ دین شاید میری اس راز شمولیت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں شاید کوئی غلط آدمی ہوں اور اس معلومات سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ باہر صورت آدمی خطرناک تھا۔ اگر اس کے ساتھ فرار کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا تو اسے ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ ویسے جس انداز سے میں نے اسی کلائی پکڑی تھی اور اس وقت میری جو کیفیت ہو گئی تھی، اس سے اللہ دین نے بھی یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں اسے حملہ آور کی حیثیت سے پہچان چکا ہوں۔ بیوقوف آدمی نہیں تھا، شکل ہی سے چالاک محسوس ہوتا تھا۔ پھر گلاب مجھے بتا چکا تھا کہ وہ ایک مفرور مجرم ہے، لیکن فرار ہونے کے لیے اگر اس قسم کا کوئی آدمی بھی ساتھ لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ بعد میں ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں شام تک غور کرتا رہا۔ اس کے بعد وہی معمولات، رات کا کھانا، پھر آرام، لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ دین 2 اور آدمیوں کے ساتھ میرے نزدیک آ گیا تھا۔ وہیں اس نے ڈیرا جما لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گلاب بھی آ گیا۔ جب تک تھوڑی بہت روشنی باقی رہی ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے اجتناب برتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے نزدیک پہنچ گئے۔ گلاب میرے بالکل نزدیک تھا۔ اللہ دین نے مسکراتے ہوئے گلاب سے کہا، گلاب میں نے تمہارے نئے دوست کو دیکھ لیا ہے۔ ہاں استاد منصور بھائی کام کے آدمی ہیں، گلاب بولا۔ ضرورت سے زیادہ کام کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اللہ دین سے ہنس کر بولا، مگر ایک خرابی نظر آئی ان میں، یہ کسی کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ ایسی بات نہیں اللہ دین، اگر کوئی مخلص آدمی مل جائے تو میں اپنے نظریات میں تبدیلی بھی کر لیتا ہوں۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے دوست، دراصل میں چاہتا ہوں کہ فرار کے اس منصوبے میں کم سے کم لوگ شریک ہوں۔ جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اتنے ہی خطرات بڑھیں گے۔ طرح طرح کے احمق لوگ یہاں موجود ہیں، ایسے بیوقوف کہ آج تک کسی نے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے اللہ دین، میں نے کہا، یہ لوگ وہ ہیں جو شہروں اور دیہاتوں سے نوکری کی تلاش میں نکلے تھے۔ اگر یہ اتنے چالاک ہوتے تو پھنستے ہی کیوں؟ خیر پھنس تو ہم بھی گئے ہیں، لیکن میں تمہارے خیال سے متفق ہوں۔ یہ لوگ نہ خود فرار ہو سکتے ہیں، نہ کسی کا ساتھ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے ہماری کوشش بھی ناکام ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے، میں نے اعتراف کیا، لیکن تمہارے جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شکریہ اللہ دین، میں نے تنزیہ کہا۔ اگر کوئی بات تمہارے ذہن میں ہے تو اب اسے نکال دو منصور، میں تمہیں اپنا معافی الضمیر بتا چکا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گے اللہ دین، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ
منصور یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ایک شخص اس پروگرام کو لیڈ کرے، اس طرح سب کے ذہنوں میں الجھن نہیں رہے گی، البتہ مشورہ سب دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ میں خود کو اس کے لیے یہ موضوع سمجھتا ہوں کہ میں نے اس دوران بہت ساری معلومات حاصل کی ہیں۔ تمہارا دوست گلاب تمہیں بتایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ کبھی کبھی سبزیوں کے چھکڑے لاد کر لاتے ہیں۔ میرا خیال ہے میرے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے ان میں سے کسی کو اپنا دوست بنا لیا ہو، اللہ دین نے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، میرے دوست و سبزی فروش یا سبزی سپلائر اس علاقے سے تقریباً 12 میل دور ایک دریا کے کنارے آباد ہے۔ یہ دریا کسی لمبے راستے سے سمندر تک پہنچ جاتا ہے اور ہمارے فرار کے لیے اس سے عمدہ راستہ کوئی نہیں۔ خوب، یہ معلومات واقعی قابل قدر ہے، میں نے کہا نا۔ اللہ دین کی قدر تو ابھی بہت بعد میں معلوم ہوگی۔ میں لیڈر بننے کی خواہش مند نہیں ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ تم لوگوں کو ان کے چنگل سے نکال لے جاؤں گا، لیکن اس کے لیے ہر فرد کو شدید محنت کرنا ہوگی۔ میرے خیال میں اس پر کسی کا اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے کہا، دل ہی دل میں میں نے سوچا تھا کہ یہ آدمی بہت چالاک بھی اور خطرناک بھی، لیکن اگر اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ در پردہ اس نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ میرے ساتھ اس نے جو سلوک کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ زیادہ آدمیوں کی شمولیت نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھ سے ملاقات کے بعد وہ مطمئن ہو گیا، اور اگر نہ بھی ہوتا اور آگے کچھ اور حالات پیش آ جاتے تو بہر صورت میں اتنا چوہا بھی نہیں تھا کہ اس کے جال میں پھنس جاتا، لیکن اپنے بچاؤ کا بہتر بندوبست کر سکتا تھا۔ لیکن اگر نکلنے کے لیے یہ گروپ تیار ہو جاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ دین سے مکمل تعاون کروں گا۔ اللہ دین چند لمحات خاموش رہا، پھر اس نے کہا، میرا منصوبہ تمہارے علم میں ابھی نہیں آیا ہوگا منصور۔ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ڈائنامائٹ سے تم کیا کام لوگے۔ میں نے کہا، میں نے مزدوروں کی نگرانی کرنے والوں کی گہری نگرانی کی ہے۔ بظاہر یہ لوگ ہماری طرف سے لاپرواہ نظر آتے ہیں، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ہماری طرف سے کسی وقت غافل نہیں رہتے، خاص طور سے پہاڑوں میں۔ اس کے علاوہ اس احاطے پر بھی گہری نگاہ رکھی جاتی ہے۔ خوب، یقیناً تمہاری معلومات قابل قدر ہے، میں نے کہا۔ بظاہر فرار کی کوئی کوشش آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک باقاعدہ آپریشن ہو۔ وہ کیا؟ ہمیں ان سے جنگ کرنی ہوگی کہ ایک باقاعدہ جنگ، لیکن اس کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ ہمیں مناسب مقدار میں ڈائنامائٹ حاصل ہو جائیں تو ایک دوپہر اس وقت جب کھانے کی چھٹی ہوگی ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے کہا نا، میں ان لوگوں کی نقل و حرکت کا بخوبی جائزہ لے رہا ہوں۔ تم نے غور کیا ہے منصور کہ کھانے کی چھٹی میں نگرانی کرنے والے محافظ کہاں ہوتے ہیں؟ پھر وہ خود ہی بولا، وہ ایک بڑی چٹان کی سائے تلے جمع ہوتے اور ان کا یہ اجتماع 3 جگہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد 20 ہے، اور یہ 20 افراد 3 ٹولیوں میں ہوتے ہیں۔ ڈائنامائٹ کے ساتھ ٹائم بم بھی فکس ہوتے ہیں۔ ہمیں کم از کم 3 ٹائم بکس کی ضرورت ہے، جس میں سے ابھی صرف 1 بکس مہیا ہو سکا ہے۔ 2 مزید حاصل ہو جائیں تو ہم اپنے کام کے وقت کا تعین کر سکتے ہیں۔ گڈ، بہترین منصوبہ بندی ہے، لیکن آگے کا پروگرام کیا ہے؟ بتا رہا ہوں، وقت مقررہ پر ہم میں سے 3 آدمیوں کو باعمل ہونا پڑے گا۔ ایک میں، دوسرے تم، اور تیسرے کا ہم انتخاب ہم کر لیں گے، لیکن وہ ہم 5 میں سے ایک ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے بولو۔ جس جگہ محافظ آتے ہیں وہاں ڈائنامائٹ لگائے جائیں گے اور وہاں وقت مقررہ پر انہیں اڑایا جائے گا، اور اسی وقت ہم فرار ہو جائیں گے۔ ہمارا رخ ان جنگلوں کی طرف ہوگا اور اسی وقت ہمیں پناہ مل سکتی ہے۔ اللہ دین نے کہا، میرا مقصد تم سمجھ رہے ہوگے۔ وہ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد بولا، یہ لوگ ہماری طرف سے فرار کا کوئی شبہ رکھتے ہوں گے تو یقینی طور پر ان کے ذہنوں میں یہی بات ہوگی کہ فرار کی کوشش کرنے والے کوئی ایسی سازش کریں گے جو کیمپ سے شروع ہوگی یا پھر اس وقت جب پہاڑوں میں کام ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ان کے لیے قطعی غیر متوقع ہوگی کہ چھٹی کے دوران اچانک ان پر حملہ ہو اور کوئی فرار ہو جائے۔ 15-20 افراد یقینی طور پر نہیں میرے دوست، ہم ایک خاص سمت پر سفر کریں گے۔ ہمارا کام یہی ہوگا کہ ہم دریا تک پہنچ جائیں۔ وہ شخص جو سبزیاں سپلائی کرتا ہے ایک پرتگالی باشندہ ہے، 20 آدمیوں کا قاتل ہے اور قانون سے فرار حاصل کر کے اسے یہاں پناہ لی ہے۔ وہ بستی ایک طرح سے مجرموں کی بستی کہلاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے اسے دوست بنا لی، اس کا نام کیگارو ہے، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں کبھی فرار ہو کر اس کے پاس پہنچ گیا تو یہاں سے نکلنے میں وہ میری مدد کرے گا۔ اور یہاں تک بات پہنچ چکی ہے؟ میں نے ہونٹوں سے سیٹی بجاتے ہوئے کہا، بس بہت زیادہ پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے منصور، صرف عمل کیا جائے اس بات پر۔ اللہ دین نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات اگر کسی کے ذہن میں ہو؟ اس نے سوالی انداز میں سب کی طرف دیکھا، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر اس نے اپنے 2 ساتھیوں سے میرا تعارف کرایا۔ معمولی سے آدمی تھے، ذہنی طور پر کمتر، اور یقینی طور پر ان میں اللہ دین سپر تھا۔ ممکن ہے اسی لیے کسی اور کی شمولیت پسند نہ کی ہو۔ باہر صورت تھوڑی دیر کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اب ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں رہ گیا تھا، اس لیے ہم کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گلاب اور اللہ دین کے دونوں ساتھیوں کے ہراٹے گونجنے لگے۔ تب اس نے میرے شانے پر تھپکی دی اور آہستہ سے بولا، سو گئے منصور؟ نہیں، جاگ رہا ہوں۔ یہ تو بھینسوں کی طرح ٹکرا رہے ہیں، آؤ ان سے کچھ فاصلے پر چلیں۔ چلو۔
میں نے کہا اور ہم رینگتے ان سے کچھ فاصلے پر نکل آئے. کھڑے ہو کر چلنا بہت مشکوک ہو سکتا تھا. ایک جگہ ہم دونوں ساکت ہو گئے. بس یہ ٹھیک ہے منصور, تم ہاتھ سے ذہین آدمی معلوم ہوتے ہو. حیریت کیسے پتہ چلا؟ بس بننے کی ضرورت نہیں. میں تمہاری خصوصی صلاحیتوں کو محسوس کر چکا ہوں. میرا خیال ہے تم نے صرف کلائی کی ساتھ سے میرے بارے میں پتہ چلا لیا تھا. ہاں, تم نے تو مجھے قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. منصور, تم میری ذہنی کیفیت پر غور کرو تو شاید تمہیں احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کام نہیں کیا. بتاؤ مجھے میرے دل میں تمہارے لیے کیا موجود ہے؟ میں نے کہا اور وہ مسکرانے لگا. یہ تمہاری ایک اور اچھائی میرے سامنے آئی کہ تم نے کھل کر اس بات کا اعتراف کر لیا. دراصل گلاب نے مجھے جو کچھ بتایا اس سے میں خوفزدہ ہو گیا تھا. یہاں کے لوگوں کی سوچ محدود ہے. وہ فرار کے بارے میں غور نہیں کر سکتے. کریں بھی کیسے؟ معمولی سے لوگ ہیں, انہیں اپنی زندگی میں الجھنے سے واسطہ نہیں. اگر اپنے وطن میں رہ کر کچھ کر سکتے تو یقینی طور پر باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتے. میرے خیال میں اس طرح میں انہیں ناکارہ لوگوں میں شمار کر سکتا ہوں. کیا خیال ہے تمہارا؟ تم کہتے رہو, مجھ سے میرا خیال نہ پوچھو. گویا تم مجھ سے متفق نہیں ہو. ضروری نہیں اللہ دن کہ تمہیں انسانی نفسیات پر بھی عبور ہو. میں انہیں ناکارہ نہیں, مجبور کہہ سکتا ہوں.